قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی ایسی قوم تھی جو عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتی تھی۔ ایک شوہر جو اپنی ایک بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، لیکن یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم بجائے عورتوں کی خوبصورت لڑکوں سے خواہش پوری کرتی تھی۔ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے، پھر ان کے ساتھ جانوروں کی طرح کام کرتے، یعنی خواہش مٹاتے۔ ہم جنس پرست قوم خوبصورت لڑکوں کے ساتھ زناکاری کرتے، اور ایک وقت ایسا آیا بے حیائی بڑھتی چلی گئی، بے شرمی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں اور مہمانوں تک کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کچھ لوگ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ جب قوم کے گندے ناپاک لوگوں کی نظر آئے ہوئے خوبصورت لڑکوں پر پڑی، ان کی نیت خراب ہو گئی اور ان کے پیچھے پڑ گئے، ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس کام سے منع کیا، روکا، لیکن وہ اس کام سے، اس حرکت سے باز نہیں آئے، نہیں مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مکان کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور بہت غمگین ہوئے کہ کہیں مہمانوں کی توہین نہ ہو جائے، کہیں مہمانوں کو رسوا نہ کر دیا جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو غمگین و پریشان حال دیکھ کر کہا، اے لوط گھبراؤ نہیں، اور کہا، میں جبرائیل ہوں، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر ان بدبختوں کو، ان بد کرداروں کو عذاب دینے کے لیے آسمان سے اترا ہوں، لہذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مؤمنین کو، ایمان والوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے تمام لوگوں کو، اس شہر کی پوری بستی کو اپنے پروں پر الٹ کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر سے زور سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرکچھے اڑ گئے اور زمین پر لاشوں کے ڈھیر ہو گئے۔ اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بی بی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکل پڑا، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، آئے رے میری قوم، آئے رے میری قوم کے لوگ، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جو پتھر اس کے اوپر گرتا تھا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروبار کی وجہ سے مکہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر
وہاں بھی پہنچ گیا جس غرض سے، جس مقصد سے وہ مکہ گیا تھا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ اللہ پاک کا حرم ہے، تو وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جیسے ہی وہ تاجر اپنے کام سے فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا تو وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ جو کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا وہ 500 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ یہ قوم لوط تھی، اور قوم لوط عذاب الہی کا اس وجہ سے شکار ہوئی کیونکہ وہ اپنی خواہش اپنے ہمجنس خوبصورت لڑکوں سے خواہش پوری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب الہی، یہ کام، یہ فعل اتنا ناپسند آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ شرپسند قوم اور بد کردار قوم حضرت لوط علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، جیسے یہ قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔